بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف ہم سب کو سننے کا، پڑھنے کا یہ عظیم شرف حاصل ہوا. اور یہ آیت وہ آیت ہے جس کی تلاوت رحمت للعالمین اپنے ہر بیان، ہر خطبے سے پہلے فرماتے تھے، جس میں پروردگار عالم ہم جیسے حقیر بندوں سے مخاطب ہے، ہم جیسے کمزور، ذلیل، مسکین، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کا نور ہے، ہم مخاطب الہی قرار پاتے ہیں، اور اللہ وہ قادر مطلق ہم سے مخاطب، ہم کلام ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو. ہم اور آپ تو بڑے مزے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن معصومین نے ہمیں کیا سکھایا؟ جب پروردگار عالم قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہمیں پکار رہا ہو تو ہمیں لبیک یا اللہ کہہ کر جواب دینا چاہیے. انشاءاللہ نہج البلاغہ وہ اخو القرآن، وہ عظیم کتاب جس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں بچوں کی طرح تعلیم دی گئی ہے کہ کیسے قرآن کی تلاوت کرو، حق ادا کرو قراءت قرآن کا. تو ایک طریقہ، ایک سلیقہ یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، پوز کر کے، وقف کر کے اور جواب دے کے. جیسے آپ سب ماشاء اللہ قاری سورہ رحمان تو ہیں ہی نا. آپ سب کو پتہ ہے نا کہ ہماری سیدہ نے، شہزادی کونین نے بڑے پیار سے ہم سب کو دعوت دی ہے اور کہا ہے سورہ رحمان کا قاری، سورہ حدید کا تالی یعنی تلاوت کرنے والا جنت میں ایک عام مقام پر نہیں ہوگا، بلکہ اس قاری اور تالی کو جو لقب، جو ٹائٹل ہمیں ام العلوم دے رہی ہیں، بضعۃ الرسول دے رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ قاری سورہ رحمان
ساکن فردوس ہے، فردوس جنت کا سید ہے، ہر شے کا ایک سید، ایک سردار، ایک لیڈر، اور جنت کا بالا ترین مقام فردوس، فردوس۔ لہٰذا جب آپ سورہ الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اور اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے نا، ہم سے پروردگار عالم ہم کلام ہو رہا ہے، تو جب بھی آپ کے یا ایھا الذین آمنو جواب کیا دینا ہے؟ لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ۔ اور یہ سیرت ہم تک پہنچی ہے، سیرت فرزند علی حسن مجتبی علیہ السلام۔ یا ایھا الذین آمنو، کیا کریں؟ کیا حکم ہے پروردگارہ؟ حکم یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ یعنی حضور الہی کا احساس کرو، احترام کرو۔ ہم اگر اکیلے کمرے میں ہو، کوئی بچہ بھی آ جائے تو آپ تھوڑا سا سنبھل جاتے ہو، بچے کے حضور کو احساس کرتے ہو، اور رب کے حضور سے حیا احترام نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، احترام حضور الہی کا حکم بار بار قرآن میں آ رہا ہے، اور عرفاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور نام کتاب علی نہج البلاغہ کا ہم رکھ سکتے ہوں نہج البلاغہ کے بعد، تو وہ نام ہوگا نہج البلاغہ کا کتاب التقوی، امام المتقین کا کلام جو تقوی سے بھرا ہوا ہے۔ تقوی پیار ہے، تقوی احترام ہے، تقوی عزت ہے۔ علامہ امینی بار بار کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی تخلیق، شریعت کی حکمت تمام کے تمام پیار، احترام، عزت، اکرام پر مبتنی ہے۔ الحب اساسی، حل الدین الا الحب، دین کیا؟ حب، محبت، احترام کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ لوگ جب سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ کے اندر کیا کیفیت، کیا سرور، کیا کس لذت کا آپ احساس کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورہ حمد وہ محبت کی داستان ہے بین العبد والرب، بین الخالق والمخلوق۔ آپ لوگ تو نہیں آتے، میں 2 مہینے کے بعد تقریباً اپروکسیمیٹلی 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ آپ کے پیارے شہر آتی ہوں قرآن کی تفسیر کرنے، اور یہاں بقیت اللہ میں اس دفعہ ہوا تھا، پہلے ہما خالہ کے گھر ہوتا تھا، اور کیا لطف آتا ہے۔ ہر دفعہ ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے اور پورے ہم اپنی کمر توڑ سب مل کر محنت کرتے، اور پراپر ورکشاپ ہوتا ہے۔ آپ سورہ حمد کو دیکھیں تو صحیح کہ یہ واحد سورہ ہے جس کو پروردگار عالم نے ایک تاج پہنا دیا کہ 113 باقی سورے بڑے رشک سے سورہ حمد کو دیکھتے ہیں کہ واہ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اے سورہ حمد، کسی سورے کو رب نے واجب بالقراءہ کا وہ حسین اعزاز نہیں دیا جو تجھے دے رکھا ہے، کیونکہ جو رحمت، جو پیار، جو محبت سورہ حمد میں شامل ہے وہ کسی اور سورے میں نہیں۔ اور اس سورہ حمد یعنی سورہ شکر، سورہ گریٹیٹیوڈ، شکر ہے اللہ کا۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ حمد ہے، آپ صبح شام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور شکر واجب ہے ادا کرنا، اس لیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہو نہیں سکتی جب تک سورہ حمد کے نور سے وہ منور نہ ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 یا ایھا الذین آمنو لبیک یا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔
اے ایمان والو، اللہ کا ایک خاص احترام کرو، پیار کرو، محبت کرو اللہ کے احکامات سے۔ یہ تمام احکامات در حقیقت ہماری جو پرورش ہے، ہماری تکامل کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں دے رکھا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں گویا پروردگار عالم مجھے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم آغوش رحمت الہی میں ہو، تمہارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس ایک نظام ہے، ایک مبدا ہے، ایک معاد ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، ایک مقصد ہے نا، ایک ویژن ہے نا، ایک نظریہ ہے نا۔ ایسے کھلونا مفت میں یہاں بے ہدف بے مقصد نہیں آئے ہو۔ جب مقصد ہے وہ بھی کس آغوش رحمت میں ہو جو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ ایسے آغوش رحمت میں جیسے مثلا کوئی بچہ ماں کی گود میں ہو، اگر ماں اس بچے کو آگے پیچھے کبھی برپ دلاتی ہے، کبھی اس کو نہلاتی ہے، کبھی کپڑے بدل رہی ہے، بچے کو پسند نہیں آ رہا، ظاہراً دکھ ہے، تکلیف ہے، اچھا نہیں لگ رہا، الٹا پھلٹا ادھر ادھر تقلب تحول، لیکن اس تقلب و تحول میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ برپ دینے کے لیے اس کو الٹا کرنا در حقیقت اس کی صحت کے لیے، اس کے تکامل کے لیے لازم ہے۔ پروردگار عالم کی یہ کائنات جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر حرکت، ہر قدم، ہر شے جو آ رہی ہے جا رہی ہے، ذرا سی جو موومنٹ اور حرکت ہو رہی ہے ہماری زندگی میں، ہر شے اس حکیم مطلق کی حکمت کے تحت اس نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے تو خود بخود زندگی کتنی شیرین ہو جاتی ہے نا، ہر چیز میں مٹھاس، ہر چیز میں وزڈم نظر آتا ہے، اور صبر کیا شکر کی منزل پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ ایمان لے آؤ اے ایمان والو، آمنو باللہ، اور پھر اتقو، تقوی اختیار کرو۔ اور ایمان اور تقوی کو کہاں دیکھنا ہے ہم نے، نظر کہاں آئے گا، اس کے آثار، اس کی نشانیاں، اس کے سائنس۔ کہا وقولوا قولا سدیدا، قول سدید، تمہارے کلام جس طرح سے تم بولتے ہو، تمہارا گفتار بتاتا ہے ایمان کتنا قوی، کتنا پاک، کتنا خالص ہے۔ قرآن مجید نے قول، کلام، گفتگو، باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو ہم بول سکتے ہیں، جو ہم اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ حرکت ایسی حرکت ہے، زبان کی حرکت، اور اس سے جو تمام نعمتیں باہر نکلتی ہیں کہ اگر اس کو ہم نے صحیح استعمال کیا، یہ قیامت تک کے لیے ختم نہ ہونے والا ایک باقیات الصالحات بن سکتا ہے۔ لہٰذا کیا کہا پروردگار عالم نے قرآن میں؟ قول، باتوں کی بہت ساری اوصاف ذکر کی ہیں، صفات ذکر کی ہیں۔ کہا ہے قول کبھی سدید ہوتا ہے، سدید کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ قول کبھی طیب ہوتا ہے قرآن کے مطابق، قول لین ہے، قول حسن ہے، قول بلیغ ہے، قول میسور ہے، قول کریم ہے۔ اور ہر قول کے بارے میں بتایا کہ قول کریم والدین کے سامنے محترمانہ، قول میسور جب معاملات کرو، جب ڈیلنگ کرو لوگوں کے ساتھ، تو تمہارے قول کی جو صفت ہونی چاہیے وہ میسور ہونی چاہیے۔ ان مع العسر یسرا، میسور یسر سے آتا ہے، ایزی ڈیلنگ کرو۔ معاملات میں بہت سخت، بڑے کٹھن، بہت ہی اسٹرکٹ نہ بنو۔ جتنا لوگوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ ڈیلنگ کرو گے، پروردگار عالم بھی تمہارے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا۔ قول میسور کس میں ہے؟ معاملات میں۔
قول لین، نرم کلامی، لین ہونا، ملین ہونا، نرم زبان ہونا، یہ دشمنوں کے لیے کہا گیا ہے۔ فرعون کے سامنے بھی اے میرے نبی موسیٰ، لین، قول لین کے ساتھ گفتگو کرنا۔ حدیث میں ہے کہ پروردگار عالم نے اس زبان کو لین اس لیے بنایا، کہا لکل شیء قفلا وقفل الایمان قول الرفق، کا ہر چیز کا ایک محافظ ہے، ہر چیز کا ایک پروٹیکٹر ہے، اور اگر ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اگر تقوی کو قوی بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، تو اپنے قول کو لین کر دو، اپنی زبان میں نرمی، مزاج میں تھوڑی نرمی لے کر آؤ۔ یہ بہت تاکید ہے اسلام میں۔ قول طیب وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، قول حسن ہر ایک کے ساتھ، قول سدید کہتے ہیں بروں کے ساتھ۔ اور یہ سوال دیکھیں کون ہے کرنے والا، جواب دینے والا کون ہے؟ ایک امام دوسرے امام سے ہم کلام ہو رہا ہے، بولنے والا امیر الکلام، کلام الامیر، مولا امیر المؤمنین پوچھ رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہ اے میرے فرزند بتاؤ قول سدید سے کیا مراد ہے؟ تو جواب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دیتے ہیں قول سدید یعنی الدفع المنکر بالمعروف، برائی کا جواب نہایت حسن اور اچھائی سے دینا، شر کو خیر میں تبدیل کر دینا، یہ طاقت ہے اس تقوی اور ایمان کی۔ بولنا بہت آسان ہے، کتنا ہم سن بھی چکے ہیں، سننا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن یہ جواب عمل میں ہائے ہائے کمر توڑ، کمر توڑ، بہت سخت، بہت مشکل کہ برائی کا جواب ہم اچھائی میں کیسے دیں۔ پتہ ہے اصل یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈائجسٹ، ہضم ہی نہیں کیا۔ ہم نے عقیدے میں عملاً اکثریت، میجورٹی یہ سمجھتی ہے نہیں 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 میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، میں نے تو اس کا جواب دینا ہی ہے۔ ہم نے مائنڈ سیٹ ایسا بنایا ہوا ہے، جبکہ یہی آیت شریفہ آگے جا کر کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یاد کر رہے ہیں، مجھے کل کچھ بہت پیاری ینگ مدرس نے کہا آپ آیات پر زیادہ فوکس کریں، وی لو قرآن، وی ریئلی وانٹ ٹو نو ایوری ڈے ون آیا، اور ہم اس کو سارا دن ریسائٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو ربیع ہے نا، یہ تو بہار ایمان کا موسم ہے نا، فرش عزائے حسین یعنی قرآن ناطق کی بہار۔ جب قرآن ناطق کی بہار آ جائے تو قرآن صامت رمضان المبارک کی طرح اور زیادہ کھل جاتے ہیں نا۔ آپ لوگ انشاءاللہ نوحوں کے ساتھ ساتھ، مرثیوں کے ساتھ ساتھ، نعروں کے ساتھ ساتھ قرآن کے قاری اور تالی اور مدبر بھی بن رہے ہیں نا۔ وضو کی حالت میں سلام بھر کے، سجدے کر کے، جس عشق کے ساتھ، جس حسین جذبہ ایمان کے ساتھ آپ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، خدا کی قسم ملائکہ رش کرتے ہیں آپ کے ہر قدم پر۔ اور میں دیکھتی ہوں مومنات چلتی ہوئی تشریف لاتی ہیں، مجھے تو سچ مچ احساس ہوتا ہے کہ ہر قدم پر فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے پروں کو متبرک کرنا ہے اس خاک سے، ان قدموں سے جن پر یہ مومنات چل رہی ہیں۔ اور اگر آپ کی زبان ذاکر رہے، اگر آپ کی زبان پر قرآن کی آیات بھی ہو اور ساتھ ساتھ یا حسین بھی ہو تو نور علی نور۔ لہٰذا یاد کر لیجئے اس آیت کو، یہ بہت محبوب آیت نبوی، آیت علوی ہے، بہت محبوب ہے معصومین کو یہ آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ کیا ہوگا یا اللہ اگر ہم نے منکر کو، شر کو، برائی کو خیر سے، اچھائی سے، حسن سے دفع کر دیا، حل کر دیا، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے آثار کیا ہوں گے؟ تو رب فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، خود بخود صلح، آشتی، سکون، عزت، اطمینان، قرار، چین آ جائے گا، جس چین کی تلاش میں ہم سب ہیں۔ یہ جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، کبھی زبان بند ہوتی ہے لیکن اندر سے پتہ نہیں کیا 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 دل بول رہا ہوتا ہے، دماغ بول رہا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ جب کہا ہے چپ،
خاموشی اختیار کرو کثرت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ کہ دل و دماغ سب خاموش ہو، ایک جگہ متمرکز ہو۔ اور یہ 40 تک کا ایک حسین سفر ہمارے لیے اجتماعی طور پر یہ بندوبست کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، رب شاہد ہے، میں ہمیشہ ہر روز سجدے شکر کرتی ہوں کہ ہم مکتب اہل بیت کے چاہنے والے، ہمارے لیے یہ جو انتظام کیا جاتا ہے نا، مشکل کاموں کو آسان بنا دیا جاتا ہے۔ روح کی تربیت، تزکیہ نفس سب سے زیادہ سخت ترین اصعب الاعمال میں سے ہے، احمد الاعمال میں سے۔ اتنا سخت کام ہے اس نفس کو پاک کرنا، لیکن جیسے ہی فرش عبادت عزائے حسین بچ جاتی ہے تو صبح نہیں اٹھتے کبھی کبھی وہی لوگ صبح 5 بجے 7 بجے 8 بجے مجلسوں میں جوق در جوق، عجیب انقلاب آ جاتا ہے۔ اجتماعی طور پر ہر کوئی جذبہ ایمان میں متحرک نظر آتا ہے۔ الحمدللہ یہ 40 دن تک اگر ہم نے غور و تفکر کے ساتھ انشاءاللہ اپنے لسان، اپنے قلب، اپنے دماغ سب کو طاہر پاک منزہ کر کے رکھا تو کیا انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے کہا کہ قولوا قولا سدیدا تو یصلح لکم اعمالکم۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، پہلا اثر، اور دوسرا اثر یغفر لکم ذنوبکم۔ یہاں آپ کے قول میں لین، طیب، حسن، معروف، کریمانہ قول گفتار کا آپ نے آغاز کیا، وہاں پروردگار عالم نے آٹومیٹیکلی خود بخود آپ کی تمام خطاؤں کو درگزر کرنا شروع کر دیا۔ کفارہ گناہ آپ کا طور و طریقہ بولنے پر بہت زیادہ مبتنی ہے۔ اور اگر آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، خطبہ متقین، مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سی مومنات پورا کورس کر چکی ہیں۔ قرآن کے بعد جس کلام کو روب قبلہ ہو کر علماء، عرفاء اور آپ جیسی مومنات قبلے کی طرف بیٹھ کر تلاوت کرتی ہیں، وہ خطبات امیر المؤمنین ہیں۔ باقاعدہ روتے ہوئے، حزین حزن کے ساتھ، رنج کے ساتھ، سمجھتے ہوئے نہج البلاغہ کے خطبوں کو پڑھنا، جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ سیرت ہے معصومین کی، یہ سیرت ہے علماء کی۔ خاص طور پر خطبہ متقین، جو خطبہ حمام بھی جسے کہا جاتا ہے، وہ خطبہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے ولی کو یہ حکم دیا کہ تو امام المتقین ہے، متقیوں کے صفات، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس کو بتاؤ۔ اور اس انداز سے مولا نے 110 صفات کا ذکر خطبہ متقین میں کیا ہے۔ بحق امام المتقین ہیں، اسی لیے 110 صفات ہے۔ اگر آپ امام رضا علیہ السلام انشاءاللہ آپ سب زیارت سامن الائمہ آپ سب کو نصیب ہو، کہتے ہیں حرم رضوی بھی 110 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور آپ 8ویں امام ہیں تو 8 دروازے ہیں، جنت کے بھی 8 ہی دروازے ہوں گے۔ اور ایران میں یہ مرسوم ہے، جیسے ہی 8 بجتے ہیں نا ٹی وی میں، میڈیا میں، امام کا جو خاص ایک صلوات خاصہ ہے، درود خاصہ سامن الائمہ ہے، اس کو فوراً بجا دیا جاتا ہے، اور ہر کوئی 8 بجے صبح کے 8 ہو، اے ایم ہو یا پی ایم ہو، متمرکز ہو کر خراسان کی جانب رخ کر کے امام ہشتم پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ صحن مبارک امام رضا جن پر قالین بچھی ہوئی ہے وہ 72 ہے۔ تو 110 صفات حمام جو ایک صحابی تھا، ان کے انسسٹ کرنے پر، اصرار پر مولا امیر المؤمنین نے بیان فرمائے۔ ہے اٹس اے پٹی کہ ہماری زندگی گزر جائے اور ہم ملائکہ کو، جنہیں اللہ نے لکھنے کا، کتابت کا حکم دیا ہے،
اگر مجھے پتا ہو میں جو کچھ بول رہی ہوں آپ سب کے سب لکھ رہے ہیں اور لکھ کر یہ جائے گا CNN BBC جیو آئی ڈونٹ نو ویئر تو میں کتنا کیئرفل بھی رہوں گی اور بہترین باتیں بھی کروں گی کہ یار یہ تو رہنے والی چیز ہے، ہر جگہ اعلان ہوگا، اناؤنس ہوگا۔ آپ ذرا تصور تو کریں آپ کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے۔ BBC کیا ہے، CNN کیا ہے، آپ کے پاس کرام الکاتبین ہیں، وہ فرشتے اللہ کے ایک دو نہیں ہیں، زیادہ ہیں، یہ دو خاص الخاص ہے اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ کتنی طاقتیں ہیں آپ کے پاس، کون کون آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، وہ بھی ہمیشہ 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 کے لیے۔ یہ زمان زندہ ہے کہ مردہ؟ زمان میں حیات ہے یا نہیں؟ وقت میں حیات ہے نا، وقت، تبھی تو رمضان المبارک ایک ٹائم ہے نا، ایک زمان ہے نا جس میں جان ہے۔ یہ زمان بھی گواہ ہے، یہ مکان بھی گواہ ہے، حتیٰ یہ لباس بھی گواہ ہے۔ میرے نبی باقاعدہ لباس سے گفتگو کرتے تھے، قد انزلنا الیکم لباسا لیواری سوآتکم وریشا، اور بتایا اسی لباس سے لنک کیا، کہا کہ بہترین لباس التقوی ذالک خیر، کہا اللہ نے یہ لباس بھیجا ہے۔ اور باقاعدہ ہمارے نبی فرماتے تھے، ام سلمہ میرے لباس کو پاک کر لو، گندا نہ رہنے دو، جب لباس گندا کثیف ہو جائے تو وہ تسبیح الہی کرنے سے رک جاتی ہے۔ تسبیح لباس کو نہ روکو، تسبیح لباس کو جاری رکھو، تو ہر شے آپ کے اعمال کی گواہ ہے۔ آپ کے پاس بہت سے کاتبین موجود ہیں، لکھوا دو نا، اٹس اے پیٹی، میں کہہ رہی ہوں نا، عجیب ہے کہ ایک 40 سال 20 سال زندگی کے گزر گئے اور ہم نے اپنے نام اعمال میں ایک مرتبہ بھی نہیں لکھوایا کاتبین سے کہ ہم نے خطبہ متقین کی تلاوت کی ہو۔ میں کیوں ڈپرائیو رہوں، میں کیوں محروم رہوں؟ میں لوزر نہیں بننا چاہتی، میں بیچاری غریب، غربت یعنی جو علم علوی نہج البلاغہ سے دور رہے وہ غریب ہے نا، وہ بیچارہ ہے نا، وہ بے کس ہے نا، وہ محروم ہے نا۔ ارے میں کمزور نہیں رہنا چاہتی، مجھے شاگرد علوی کا دروازہ میرے لیے نہج البلاغہ کے ذریعے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، فتح باب میرے پاس ممکن ہے، لہٰذا لکھوا دے ایک مرتبہ کرام الکاتبین کو، ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو اپنی زندگی میں ضرور آپ خطبہ متقین کی، خطبہ حمام کی تلاوت کریں قبلے کی طرف بیٹھ کے۔ علماء کی تو یہ سیرت ہے، بڑے بڑے مراجع اپنے وائف، اپنے ہمسر یا اپنی اولاد، اپنی بیٹی سے، بیٹیاں اور بیویاں اور خود مراجع کے ساتھ ہمارا خاندانی رفت و آمد ہے، آنا جانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی خطبہ متقین پڑھتی ہے اور میں زار زار گریہ کرتا ہوں اپنے مولا کو مجسم کر کے۔ یہ ہے کبھی سننے کا ثواب ہے، کبھی پڑھنے کا ثواب ہے۔ کاش ہمارے گھر کے ماحول ایسے ہی ہوں جس میں خطبہ متقین میں میرے مولا نے پہلی صفت جو تقوی کی بتائی ہے وہ یہی ہے، منطقہم الصواب وملبسہم الاقتصاد ومشیہم التواضع، اذا وقفوا اسماعهم على العلم النافع غصوا ابصارهم عما حرم الله اليه انفسهم عفیفا حاجاتهم خفیفا۔ ایسے مولا بتاتے چلے گئے تمام صفات کو۔ ابتدا میں آپ نے کم صفات بتائے کیونکہ آپ کو علم تھا کہ سننے والے کے پاس وہ ظرفیت نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن حمام جو آپ کے صحابی تھے اتنا اصرار کیا تاکید پہ تاکید، یہاں تک کہ آپ نے 110ویں جب صفت متقی کی بیان کی، حمام کی روح پرواز کر گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ طاق نہ لا سکا۔ یہ وہ خطبہ متقین کا اثر ہے ایک صحابی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے قلب پر۔ صلی اللہ علیہ پہلی صفت متقی کی لسان ہے کہ جب تک یہ زبان، یہ ٹنگ اس پر کنٹرول نہیں ہوگا اس وقت تک باقی اعضاء مطہر اور پاک نہیں ہو سکتے۔ قولوا قولا سدیدا منطقہم الصواب۔ اور پھر ملبسہم الاقتصاد، اقتصاد عربی زبان میں
میان روی، اعتدال، ماڈریشن کو کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی رب دے دے وہ اسی ماڈریشن کے ساتھ رہتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، بہت زیادہ دکھاوا اور بہت زیادہ ایکسٹریم پر اپنے آپ کو کچھ دکھانے کی وہ کمی کا اظہار ان میں نہیں ہوتا۔ اور پھر ہے مشیہم التواضع، وہ متواضع ہیں۔ اگر چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم میں انکساری ہے یا نہیں، تو دیکھو اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں، اپنی ہماری نظر میں اللہ کے نزدیک تو سب ہم سے بالا تر ہے، لیکن ظاہراً اگر کوئی آپ سے کمتر ہے اور آپ اس کے ساتھ ویسا ہی گفتگو کرتے ہو جیسا آپ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے کے ساتھ کرتے ہو، تو آپ متواضع ہیں۔ اگر آپ میں تواضع ہے تو پروردگار عالم نے ایک خاص فرشتے موکل کر رکھے اور کہا ہے جو دنیا میں تواضع سے کام لے، اے فرشتو تم پر واجب ہے کہ ان کو عالم سما، عالم ملکوت میں، عالم عصمت و طہارت میں رفعت اور بلندی دیتے چلے جاؤ۔ جو جتنا یہاں پر خضوع اور خشوع کے ساتھ رہتا ہے وہ اتنا ہی وہاں بلندی اور علو اور اس کے درجات جو ہے وہ متعالی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس کے کان ہمیشہ علم نافع کے لیے وقف ہوئے رہتے ہیں، جس کی آنکھیں جو ہے وہ ہر اس چیز کو ناپسند کرتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے غضوا ابصارہم ترون العجائب، ذرا اپنی آنکھوں پر کنٹرول تو کرو، ان چیزوں سے بچا کے رکھو جس کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ غضوا ابصارکم عما حرم اللہ، کیا ہوگا اگر آنکھوں پر کنٹرول کر لیا تو عجائب تمہارے سامنے کھلنے لگ جائیں گے۔ ہم تو مانتے ہی مظہر العجائب کو ہے نا، ناد علی مظہر العجائب تجدھا عونا لک بالنوائب، ان کے لیے ہے جو اپنی آنکھوں پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں اور قوی ارادے کے ساتھ بہت اونچا سوچتے ہیں، کیونکہ علی کے چاہنے والے یعنی علو، بلندی۔ قرآن نے بھی کہا انتم الاعلون، کہ تم لوگ ہو ہی علوی۔ مومن علوی ہے، مومن بلند سوچتا ہے، اونچا سوچتا ہے، اس کی سوچ چھوٹی نہیں ہے، ارادے بہت کمزور نہیں ہے، وہ مضبوط ارادے والا ہے۔ آج میں چاہوں گی دارمیہ کا ذکر کروں، ایک صحابیہ مولا امیر المؤمنین کی، ہر روز وعدہ ہے نا ایک صحابیہ کا ذکر کرنا ہے۔ دارمیہ وہ صحابیہ ہے جس سے ملنے کے لیے امیر شام اس حد تک بے چین ہے، اور باقاعدہ جب مکہ گیا تو طلب کیا، کہا دارمیہ کو لے کر آؤ میرے پاس۔ جب دارمیہ آئیں تو پوچھا دارمیہ تجھے پتہ ہے میں نے کیوں، کس وجہ سے تمہیں بلایا ہے؟ دارمیہ نے جواب دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، تو خود بتا کیا کام ہے؟ کہا دارمیہ اپنا ظاہر تو دیکھو۔ توہین کرنے لگا، طنز کرنے لگا دارمیہ کی رنگت پر، دارمیہ کے جسم پر، کیونکہ وہ ظاہری طور پر حسن کے اس سٹینڈرڈ پر نہیں تھی، اور جس انداز سے وہ صحابیہ علی جو بہترین مناظرہ کرنے والی، ماہر تھی فن مناظرہ میں، ڈبیٹر تھی بہترین، اور صحابیہ اور خطیبہ تھی، کیونکہ حسن باطنی سے مالا مال ہے، جتنا بھی ظاہری طور پر کہ جسم اور ظاہری نقص پر اعتراض کر رہا ہے، اس کو اچھال رہا ہے، دارمیہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور فوراً کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا اس ملک میں، پورے ملک میں یہ شہرت، یہ بات بہت مشہور ہے کہ دارمیہ یعنی فضائل علی، دارمیہ کی زبان وقف ہے علی کے نغمے گانے کے لیے، دارمیہ کا قلب اور روح جو ہے منور ہے۔ امام شافعی کے اشعار آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، مجھے بہت پسند ہے۔ امام شافعی نے ایک شعر کہا ہے اور دارمیہ بالکل اسی شعر کی بہترین متجلی نظر آتی ہے کہ لو فتشوا قلبی لوجدوا فیہ سطرین قد خطا بلا کاتبی
والعدل والتوحید فی جانبی والحب اہل البیت فی جانبی۔ امام شافعی جو ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے اہل سنت کے، ان کی جو شہادت ہی آپ کہہ دیجئے، جو موت کا اصل وجہ ہے وہ محبت اہل بیت علیہ السلام۔ آپ کو باقاعدہ تشدد کیا گیا، مارا گیا، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کی جو دیوان ہے، جو اشعار ہے، وہ اہل بیت میں آپ دیوانہ تھے، محبت اہل بیت میں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں لو فتشو، اگر تم چیر کے میرے دل کو دیکھ سکتے ہو تو تمہیں کیا نظر آئے گا؟ قد خطا بلا کاتب، کسی کاتب نے، کسی رائٹر نے کچھ نہیں لکھا، بلکہ خود خالق نے اس میں 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ قد خطا بلا کاتب، ایک جانب تجھے عدل و توحید الہی کا نور نظر آئے گا اور دوسری جانب محبت محمد و آل دارمیاں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں تم علی سے ابھی تک ان کی شہادت کے بعد بھی اتنی محبت کرتی ہو؟ ہمیشہ احادیث علوی، قصائد علوی جواب دیا، علی یعنی عدل، علی یعنی احترام انسانیت، علی محروموں اور بے سہاروں کے مددگار، اور تم یعنی ظلمت، یعنی تاریکی۔ باقاعدہ اس کورٹ یارڈ میں دارمیہ نے سب کے سامنے، جس زمانے میں سب علوی عام تھا ممبروں پر، سب اور لعن علوی، لیکن اسی دور میں دارمیہ کس شجاعت کے ساتھ فضائل علی کو بیان کرتی ہیں۔ اور پھر دارمیہ، کیا تو نے کبھی علی کو باقاعدہ مستقیماً دیکھا؟ ان کے ساتھ ہم کلام ہوئی، کیسا پایا؟ تو جواب سنیے، کہتی ہیں ہاں میں نے علی کو اس حالت میں دیکھا کہ یہ سیٹ، یہ حکومت، یہ دولت اور یہ سلطنت جس نے تجھے مست کر دیا ہے، دھوکہ دیا ہے، علی کو اس ظاہری حکومت نے کسی طریقے سے فریب نہ دیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ بتاؤ تجھے کیا چاہیے، جب دیکھا کہ وہ جیت نہیں سکتا، اور جس جرأت کے ساتھ دارمیہ فضائل علی کو بیان کر رہی ہے جبکہ اس کے ظاہر پر طنز کر رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا فزیکل پرفیکشن، حسن ظاہری ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ لڑکی یعنی پیاری، لڑکی اگر لمبی، پتلی، گوری، چٹی پٹی نہ ہوئی تو بیچاری کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے نا، ہائی ایسی بہو چاہیے۔ ہاں کیسی بہو چاہیے؟ ظاہری حسن۔ ارے وہ ظاہری حسن جو امانت ہے، جو میرے اختیار میں نہیں، جو رب نے مجھے کچھ دنوں کے لیے دیا، یہ جو بھی میرے پاس جو بھی ظاہری حسن ہے وہ دائمی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو چلے جانا ہے، یہ ہے ہی نہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس پر فخر کیسا جب اس کو اختیار ہی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ تو ایک دیوی نعمت ہے، ایک ابتلا ہے، اسے ابتلا کہتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ تو دارمیہ کے جسم پر وہ نکتہ چینی کر رہا ہے، لیکن آپ دارمیہ کو دیکھیں، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اسلام نے ہمیشہ عورت کی عقل، عورت کی تدبیر، عورت کی فکر، عورت کے علم کو ہمیشہ ہمیشہ بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ میرے بابا بچپن سے مجھے اور ابھی تک وہ لوری سناتے ہیں، فون بھی کرے تو مجھے حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیشہ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی میرے بابا ابھی بھی جب مجھے فون کریں گے کہیں گے راضیہ ماما جان، نعم الولد البنات، ملتفات مونسات مبارکات مفلیات مجہزات۔ میری ماما، یہ حدیث نبوی ہے، میری ماما، میری راضیہ، میرے نبی نے مجھے سکھایا نعم الولد، اولاد میں بہترین فرزند جو ہے وہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ نعم الولد البنات، میرے نبی نے کہا میں ابا بنات ہوں، میں ابا بنات ہوں۔ اور پھر کہا کیوں نعم الولد البنات ہیں، کیوں لڑکیاں نعمہ ہیں، بہترین ہے، واو ہے، واو کیوں ہیں؟
کہا 5 صفات کی وجہ سے. وہ تمام کے تمام صفات روحانی صفات ہیں، جسمانی نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی ہوتی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں جن بہوؤں کی ہمیں تلاش ہوتی ہے، نہیں، بلکہ کہا کیونکہ وہ مفلیات ہیں، کیونکہ وہ مونسات ہیں، کیونکہ اللہ انیس ہے اور وہ مونس ہے. یا انیسا من لا انیس لا، تمام صفات ڈیوائن صفات ہے، اللہ الہی صفات ہے. جو صفت اللہ میں ہے کہا کیونکہ پروردگار عالم کے جمال کو لڑکیاں عورتیں زیادہ متجلی اور ریفلیکٹ کرتی ہیں، اس لیے نبی کو لڑکیاں زیادہ پسند ہے اور کہا ہے کہ لڑکیوں والوں کو کہا واو نعم الولد البنات. یہاں پر دارمیہ کا بھی آپ عمل دیکھیں کہ بالکل جسم سے ماورا ہو کر اپنے عقل و علم و ایمان پر مبتنی ہے. اب جب کہ پوچھا کہ اچھا تم تو فضائل علی سے باز نہیں آؤ گی، ذرا بتاؤ، اور بہت برے القابات سے جو میں ممبر میں بتا نہیں سکتی اس انداز سے کہا دارمیہ بتاؤ کیا چاہیے. کنگز کو ظاہری جن کے پاس صرف دولت ہو یہی کہنا آتا ہے کیا چاہیے کچھ مانگو، اور دارمیہ بڑی سمجھدار ہے، کیس ہے، ذکاوت اور ہوشیاری سے کام لیتی اور کہتی ہے مجھے 100 سرخ رنگ کے اونٹ چاہیے کچھ غلاموں کے ہمراہ. کہا تم کیا کرو گی 100 اونٹوں کا؟ کہا وہ کام جو دولت کو حکومت کو کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد. جب حکومت نہ کرے تو ہم جیسے لوگوں پر ذمہ داری آ جاتی ہے. جیسے ہمارے وطن میں بھی اگر ایجوکیشن ہے، اگر ہیلتھ ہے، اگر حکومت نہیں کری تو لوگ کر رہے ہیں نا بہت سے کام ایسے جو اصل ذمہ داری تو ان کی ہے، حاکموں کی ہے. تو دارمیہ کی سوچ دیکھے، ہدف دیکھیں، مقصد دیکھیں، جرأت دیکھیں، شجاعت دیکھیں، علم دیکھیں، یقین دیکھیں کہ وہ کہتی ہے مجھے 100 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے. جیسے آج کل آپ کنٹینرز لے لیں، شپس لے لو، ٹریلرز لے لو، ٹرکس لے لو، اور کہتی ہے کہ مجھے یہ 100 اونٹ چاہیے اور ڈرائیورز بھی ساتھ، غلام بھی چاہیے. بھیا بالکل، اور وہ بھی ایک عام اونٹ نہیں، ایک عام شپس نہیں چاہیے، ایک عام کنٹینرز نہیں چاہیے، سرخ رنگ کے اعلیٰ ترین. جیسے آج کل آپ کو مرسڈیز مرسڈیز بہترین چیز ہو، خراب نہ ہو، اور میں اس کے ذریعے ایسے سیرت علی پر چلوں گی، محروموں، یتیموں اور مسکینوں اور تمام جو فساد ہے، جو تباہیاں تو نے پھیلا رکھی، ان سب کا خاتمہ اسی مال کے ذریعے کروں گی جس مال کو علی نے وسیلہ بنایا ہے. اور پھر اگر مگر کی دنیا کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے اگر میں نے دے دیا تو کیا میری قدر اور منزلت علی جیسی تیری نظر میں ہو جائے گی؟ ظالم خود ہی اپنی توہین، اپنی تذلیل چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں تو معجزہ کہ 2019 میں بیٹھ کر وہ واقعہ جو مکہ میں دارمیہ کی زبان اقدس سے نکلا، جو فضائل مولا علی آج یثرب کی یہ حسین وادی، یہ حسین بارگاہ امام اس سے معطر ہے. یا خود اپنی تذلیل مانگ رہا ہے، کہتے بتاؤ اگر میں نے دے دیا 100 اونٹ غلاموں کے ساتھ تو میری وقعت تیری نظر میں کیا ہوگی؟ جواب ہنستے ہوئے دارمیہ نے دیا. دیکھیں جیت کن کی ہے، اللہ اکبر. لیکن وہ ایمان کی طاقت تو آپ دیکھیں نا، جو آپ کو کتنا قوی امیر بنا دیتا ہے کہ دارمیہ کہتی ہے کہ علی تو کیا، علی کی خاک کے برابر بھی تم نہیں ہوئے. اور پھر کہتا ہے کہ اچھا کہہ دو کہ دارمیہ کو 100 اونٹ دے دیے جائیں. حکم دے دیا، جیت دارمیہ کی ہے. لیکن آخر میں پھر کہا کہ اے دارمیہ اگر علی کے پاس تو آتی اور اس طرح سے 100 سرخ رنگ کے اونٹ غلاموں کے ساتھ مانگتی تو کیا علی تجھے بیت المال میں سے اتنا بڑا خزانہ دے دیتا؟ جواب، وہ تاریخی جواب کہ دارمیہ نے کہا لا واللہ ولا برۃ واحدہ، خدا کی قسم میرا آقا میرا مولا ایک اونٹ تو کیا، ایک اونٹنی، اونٹ کا بچہ تو کیا، ایک اونٹ کا بال بھی بیت المال سے نہ دیتا.
تاریخ انسانیت ایسی خطبات اور ایسی خطیبات اور شاعرات اور مناظرہ کرنے والی علی کی شیدائیوں سے بھری پڑی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے سودا کا ذکر ہوگا، رمیسہ کا ذکر ہوگا، حولا کے بارے میں، زرقا کے بارے میں۔ یہ تمام وہ خواتین ہیں، صحابیات امیر المؤمنین ہیں، جنہوں نے اس کٹھن دور اور زمانے میں اس انداز سے حدیث اور قرآن کے ذریعے اس زیور نور سے آراستہ ہو کر مدافع امامت کا پرچم اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے اسلام کو اور مکتب علوی کو اس انداز سے اس کی تعظیم اور احترام کیا۔ اور انشاءاللہ کہ ہم بھی اپنی اس زبان کو، اپنی اس لسان کو، جیسا قرآن نے سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں حکم دیا ہے کہ ہمیشہ منکر کا جواب معروف کے ذریعے دو، ہمیشہ شر کا حل خیر کے ذریعے ہوتا ہے، سوء کو حسن کے ذریعے تبدیل کرو۔ نہج البلاغہ کا لیٹر نمبر، خط نمبر 31 میرا محبوب ترین لیٹر اور خط ہے، ضرور دیکھیے گا اگر آپ کو وقت ملے، اور وقت تو ملنا ہی چاہیے، نہج البلاغہ کے لیے نہ ملے تو کس لیے ملے؟ زندگی اور کس لیے ہے؟ او مشکل کشائے عالم، مشکل کشائے عالم کی ایک نشانی نہج البلاغہ ہمارے درمیان، اور ہم اگر یہ ایکسکیوز لے کر آئیں کہ وقت نہیں ہے تو بہت ہی نامعقول سی بات ہو جائے گی۔ وقت ہے، صرف پریورٹی ہم نہیں دیتے، ترجیح نہیں دیتے۔ ایک میری اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو ایک میسج چھوڑا اور آپ نے وہ نہیں دیکھا، مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت بزی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے مجھے ترجیح نہیں دی۔ آپ نے اگر ترجیح دینا چاہا ہوتا، پریورٹی مجھے دیتی تو ضرور کھول کے دیکھ لیتی، لیکن میں آپ کی ترجیحات میں نہیں ہوں۔ بڑے مزے سے تھپڑ مار دیا میرے چہرے پر کہ دیکھو آپ کے لیے میں مرجح نہیں ہوں، مرجح نہیں ہے ہمارے لیے قرآن، ہمارے لیے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کا خط جو ہے نا، خط نمبر 31 مہربان ترین باپ کا خط ہے، مہربان ترین فرزند کے نام، مولا امیر المؤمنین اور امام حسن مجتبیٰ ایک ہی شہر میں تشریف فرما ہے، ایک ہی زمانے میں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے نصیحت ہم تک پہنچانے کے لیے جو میڈیم استعمال کیا، جو وسیلہ استعمال کیا، وہ خط و کتابت کا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ لکھ کر بتایا، اور اس میں جلدی سے میں آپ کے سامنے یہ مطلب بیان کر لوں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، جب کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اچھا کرو۔ اور بہت طولانی مزے کا خطبہ ہے اور بہت مزے کا لیٹر اور خط ہے، انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آج وقت نہیں اور کل ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، جس میں قول سدید کو اچھے انداز سے، بہت آسان انداز سے، تفصیل کے ساتھ مولا ہمارے لیے مبین فرما رہے ہیں۔ آج ہم سب نے اپنے دلوں کو اس سرزمین کی طرف لے کر جانا ہے، کیونکہ آج خاص طور پر ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہے، کیونکہ آج ہمارے آقا علی کے لال کے کربلائی ہونے کا دن ہے، اور جب علی کا لال کربلا پہنچا تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ ہم اور آپ جیسے عزاداروں کو یاد کیا، زواروں کو یاد کیا، ہماری مہمان نوازی کے بارے میں باتیں کی، ہمارا خیال، ہماری پیاس کا خیال حسین کو 2 محرم جب سرزمین کربلا کی خریداری کی بات ہو رہی ہے، بنی اسد والوں سے کیا کہا مولا نے؟ اے بنی اسد والوں، میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، لیکن 2 شرط کے ساتھ۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ 3 دن تک میرے زواروں کا خاص اہتمام کیا جائے، ان کی سقائی کا شرف میں تجھے دیتا ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہمارے بے گور و کفن لاشوں پر خاک ڈال دینا،
مرد اگر دفن نہ کر سکے تو عورتوں تم لوگ آ جاؤ، عورتوں پر پابندیاں کم ہوتی ہیں۔ اگر عورتیں بھی نہ آ سکیں، کیا کہا، کتنی مظلومیت ہے میرے آقا کی، کریم ابن کریم کی، کہ فرمایا اے بچوں جب فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے ایک ایک مٹھی خاک کی ہماری ان لاشوں پر پھینک دینا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، یہ وہ سرزمین ہے آج کے دن پہلی بار شریکت الحسین کے قدم کربلا پر پڑے۔ جیسے ہی بی بی نہایت احترام کے ساتھ عماری سے اتاری گئی، ہائے کربلا، 11 محرم اور 40 پر کس طرح سے زینب پوٹ سے زمین پر آئی، یہی کربلا ہے نا۔ لیکن آج زینب کو بڑی عزت سے اتارا جا رہا ہے۔ خاک کربلا کو ہاتھ میں لیا، سون کر کہا اے بھیا حسین، اس سے تو تیری لہو کی بو آتی ہے۔ اے بھیا حسین، جب سے میں خیمے میں گئی ہوں مجھے ایک بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ کیسی زمین ہے، دل بہت رنجور ہے، مسلسل آنسو تھم نہیں پاتے۔ کیا جواب دیا اس مظلوم کربلا نے، اے میری بہن زینب، تو نے پہچانا نہیں، ہم سے پہلے ہماری ماں فاطمہ کربلا گریا بکا۔ اے عزادارو، آج خیمہ گاہ حسینی میں ایک مجلس برگزار ہو رہی ہے، پہلی بکا مادر حسین نے کی۔ ہمارے آنسو جناب فاطمہ کے آنسو سے مل رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ آج رونے کا ہی دن ہے نا۔ آج امام زمان نے اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، کیونکہ آج حسین نے بھی مجلس پڑھی ہے خیموں میں۔ حسین کی مجلس کیا ہے؟ حسین کی مجلس یہ ہے کہ ابوالفضل العباس، اے میرے کڑیل علی اکبر، ہاں ہونا سفکا دماؤنا، ہاں ہونا قتلا رجالنا، ہاں ہونا ذبح اطفالنا، ہاں ہونا تزار قبورنا۔ یہ وہی جگہ ہے جس کی خبر پیدا ہوتے ہی میں سنتا رہا ہوں۔ یہاں میری بہن کے ہاتھ میں رسیاں باندھی جائیں گی، یہاں میرے بیٹے علی اکبر زنجیروں میں جکڑے جائیں گے۔ علی سید سجاد، آزادارو، یاد کریں امام رضا کی ان زخمی پلکوں کو جو اپنے جد حسین کے گریے میں صرف آنسو نہیں بہاتے بلکہ خون بہا رہے۔ امام رضا اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھ زخم سے خون بہاتی۔ مدینہ میں ہے، دعبل کو بلایا۔ دعبل ایک بہت مشہور شاعر اہل بیت، پردے کا انتظام کیا گیا، مستورات پشت پردہ ہیں۔ دعبل، میرے مظلوم جد حسین کا مرثیہ پڑھو۔ دعبل نے مرثیہ اس طرح سے پڑھا کہ اے بہترین نبی کی بہترین بیٹی فاطمہ، ذرا آج کربلا چاہیے، دیکھیں کربلا میں تارے گر کے زمین پر آ رہے ہیں۔ اے بہترین نبی کی بیٹی فاطمہ، ذرا اس قتل گاہ کی گودال میں جائیے جہاں آپ کا لال تڑپ رہا ہوگا۔ عزادارو، امام رضا علیہ السلام نے کہا اے دعبل،
اے دل میری ماں فاطمہ سے کہو جب کربلا سے فارغ ہو جائے تو خراسان کا رخ کر لے. آخر خراسان میں ان کا ایک غریب الوطن بیٹا دفن ہوگا جس پر رونے کے لیے نہ ماں ہوگی نہ بہن ہوگی. عزادارو، یہاں امام نے دیوبند کو حکم دیا مرثیہ پڑھنے کا. وہاں پشت پردہ سے کنیز آئی اور کہنے لگی ہے دیوبند خبردار، امام رضا کی بہن حضرت معصومہ پشت پردہ بیٹھی ہے، امام رضا کے مصائب نہ پڑھتا میں کہوں گی معاملات. کربلا میں ایک بہن، ہائے زینب، 70 قدم کا فاصلہ ہے، بھائی کو اس حالت میں دیکھا، ایک طرف بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے، دوسری طرف عمر سعد کو دیکھ کر کہتی ہے اے عمر سعد، تو نے نبی کو دیکھ رکھا تھا، تجھے معلوم ہے حسین نواسہ نبی ہے، دیکھو تو صحیح میرا بھائی پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے. اے عمر سعد تجھے رحم نہیں آتا؟ جب دیکھا کوئی نہیں سن رہا اپنا رخ مدینے کی طرف کیا، کہا اے نانا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین، یہ چند قدم پر زینب، بھائی کے بر پر شدہ لاش کو دیکھ